والإشارة في الصحيح بالمسبحات عند الشهادة يرفعها عند النفي ويدعها عند الإثبات. وقراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اچھا جی، نماز کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں اور مسنون ہے اشارہ کرنا صحیح میں، انگلی نال اشارہ کرنا. دلیل اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھایا اپنی سبابہ شریف کو اور تحقیق جھکایا اس کو تھوڑا سا. ادھر دیکھو، اے اٹھایا نا ایک سیدھا آسمان وال منہ، اے تھوڑا جا جھکایا تاکہ منہ قبلے والا ہو جائے اور گشرا آ رہی ہے، اے مطلب تھوڑا جا جھکایا. اور ومن قالا اور وہ من قالا اور وہ جنہوں نے کہا ہے کہ نہ اشارہ کرے بالکل، جی جنہوں نے یہ کہا ہے نا کہ اشارہ، بسم اللہ، بس وہ خلاف ہے روایت کے بھی اور درایت کے بھی. کس کے؟ روایت کے بھی اور درایت کے بھی. اچھا جی، واتا کونو یہ پھر پڑھ دیں نال تھوڑی تھوڑی شرح چٹرو. اور مسنون ہے اشارہ یعنی بغیر حرکت دینے کے، کیونکہ حرکت دینا مکروہ ہے ہمارے نزدیک. وہ پتہ نہیں کر دینا ہمارے نزدیک یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. جیسا کہ شرح مشکات للقاری میں ہے. اور بتکون اور ہو اشارہ مسبحہ کا قبلے کی جہت کی طرف، چوکھی اتا اکڑا کے آسمان تک نہ پہنچا دے وے، تا بھی چکا کے بھی اشارہ قبلے والوں پہ جی، جیسا کہ لیا گیا ہے ان کی کلام سے، فقہا کی کلام سے. کن کی کلام سے؟ فَهُوَ خلاف الروایات، کہ جس نے یہ کہا کہ اشارہ بالکل نہ کرے، یہ روایت کے بھی خلاف ہے اور درایت کے بھی. پہلے روایت کے خلاف کس طرح؟ اس لیے کہ روایت کی گئی ہے بہت ساری خبروں سے، حدیثوں سے کہ اشارہ ثابت ہے. ان میں سے وہ ہے کہ نکالا اس کو ابن السکن نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. قالا فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اشارہ کرنا انگلی کے ساتھ اشد ہے شیطان پر لوہے سے. کس سے؟ ذکر ابن الملقن فی تحفۃ المحتاج وقال رواہ ابن السکن فی صحاحہ واخرج نحوہ احمد فی المسند والبزار فی البحر الزخار والطبرانی فی الدعاء. تو ان کتابوں میں بھی اس کی مثل حدیث ملتی ہے جی، سمجھائی جی تینیہ کتابیں. اچھا جی، ایک گل دوجی اور مذکور اشارے کی کیفیت میں ہمارے اصحاب ثلاثہ کا قول ہے بھی اشارہ بھی انج کرے انج کرے انج کرے. جو تینہ دا قول آ جائے تو مطلب اشارہ پھر ثابت ہو گیا نا، کیفیت اختلاف ہوئے نا. تو لہٰذا جیسا کہ فتح میں ہے، فتح القدیر وغیرہ میں، پس یقیناً یہ کہ کہا زاہدی نے مجتبہ میں کہ جب متفق ہو گئی روایات ہمارے سب اصحاب سے اشارے کے سنت ہونے میں، اسی طرح کوفیین سے اور مدنیین سے، اور کثیر ہیں اخبار اور آثار
وہ جی صرفی نہ بھی ہو نا اس طرح فقہا بھی بے اب سارے انفی بھی کوفی نے تو کچھ ہور بھی بزرگ تے مدنی بھی وہ جڑے امام مالک دے مطلب ایک ہور فقہا مدینے دے یہ مراد ہوں جی وڈے بابے اور کثیر ہیں اخبار اور آثار. تو جب یہ چیزیں موجود ہیں تو لہذا ہوگا عمل بالاشارہ اولا. ایک گل کیتی علامہ زاہدی نے مجتبیٰ وچ جیسا کہ حلبی میں اور ابن امیر حاج نے کہا ہے. پچھلے سال پڑھی جی گل ہے جی. اچھا جی درایت کے بھی خلاف درایت ہونا عقلی دلیل اور دیکھو اس لیے کہ فعل جو موافق ہو جائے قول کے ادھر دیکھو نا قول کی اشہد اللہ الہ الا اللہ اسی قول کر رہے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ دے. یہ قول ہے نا. تو ہوں یہ کدے فعل بھی رل جائے بے پہلے انگلی کھڑی بے کوئی معبود نہیں پھر ڈیگ دینی اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں. اے بے کہ اس لیے کہ فعل موافق ہو جائے قول کے. پس جیسا کہ یہ بات کہ قول میں نفی بھی ہے لا الہ اور اس بات بھی ہے کیڑا الا اللہ تو ہو جائے فعل بھی اسی طرح. سنیں جی پس انگلی کا اٹھانا نفی کے وقت اور رکھنا اس کا اس بات کے وقت. اب قول و فعل موافق ہو گئے. کیا ہو گئے؟ قول و فعل موافق ہو گئے. جی میں زبان نال آکھیا او میں انگلی نال بھی کیتا. اے جی درایت واپس چلو. اچھا جی یہ کرنا کندے نال اشارہ اور ہو اشارہ مسبحہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مسبحہ کے ساتھ. یعنی سبابہ من الیمنی فقط سجے آدھیا انگلی فقط اشارہ کرے. اشارہ کس وقت کرنا ہے؟ اشارہ کرے اس کے ساتھ اپنے پہنچنے کے وقت شہادت تک تشہد میں. ہوں اشارہ کرنا ہے. کیوں؟ دلیل کی ہے باوجہ قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ایک رجل دعا مانگ رہا تھا 2 انگلیوں کے ساتھ. علماء تحتاوی کہن گے بھی تو دعا دی گل ہے اس دعوے تے دلیل نہیں بندی. پس فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو احد ایک انگلی کی. وہ اشارہ اس طرح 2 نہ کر اس طرح کر کے فرمایا 1 2 نہیں. تو پھر یہ کہ بھی وہ دلیل اس طرح بنایا جا سکتا ہے. یہ بھی تو اشارہ ہی ہے نا. لہذا ایک دلیل بن جاتی ہے. صراط نہ بنے تو دلالت نص نال بن جاتی ہے. جی سنیں. اچھا جی یہ دیکھو وَتَكُونُ بِالْمُسَبِّحَةِ بِكَسْرِ الْبَاءِ مُوَحْدَةً. اچھا جی اس انگلی نو مسبحہ کیوں آندے نے؟ نام رکھا گیا اس کے ساتھ اس لیے کہ اشارہ کیا گیا اس کے ساتھ توحید میں. لہذا یہ تسبیح کرنے والی ہو گئی اور وہ توحید کا اشارہ یہ تسبیح ہے یعنی تنزیہ ہے انشو. کیونکہ سبحان کا معنی ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. تو جب انگلی سے اشارہ کیا تو اشارہ بھی تو یہی کیا کہ وہ ہر شریک سے پاک ہے. تو یہی تسبیح ہے. یہی تو اس لیے اس کو کیا کہا؟ اے شاباش. اور خاص کیا گیا ہے اس انگلی کے ساتھ اس لیے کہ اس انگلی کے لیے اتصال ہے بے نیات القلب. اتھو رگ اندر توڑ دل تک جاندی ہے. سنیا جی ہاں دل نل تعلق اس دا جی دل نل. پس گویا کہ وہ سبب ہے اس کے حضور کا. اچھا جی آئیے سبابہ کی انہوں سبابہ کیوں آندے نے؟ نام رکھا گیا اس انگلی کا سبابہ کے ساتھ اس لیے کہ اشارہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ سب کے وقت کھال وقت پاڑے کی میں اس سے انگلی نہ گل کر دینے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ سب کے وقت اسی کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں. اچھا بعض نے گل کی تھی انہیں جواب دیں دیں جی. بعض نے کہا ہے مکروہ ہے نام رکھنا اس انگلی کا بے ذالے کا سبابہ کے ساتھ. بے نو سبابہ نہیں آخنا چاہیے. ان دنال بندے اللہ دی توحید دا اشارہ کری دا ہے تو پھر انہوں آخنا بے گالاں دین والی ہے تے بے جڑے چنگا نہیں جی. مطلب اس واسطے بے
اور رد کیا اس بات کو ابن امیر حاج نے بعین طور کے نام رکھنا اس انگلی اس مسبحہ کا سبابہ کے ساتھ ثابت ہے عند مسلم وغیرہ میں حدیث ابن عمر ہے سو قالا کیونکہ فرمایا اور پیچھے پڑھا نیجیے کہ بھئی وہ اشارہ بالسبابہ جی اتنی آیا دوسری روایت جب آپ نے نا اور لکھے آخرہ جو مسلم شریف چیوے بے اشارہ کیا کس کے ساتھ سبابہ کے ساتھ تو ذکر ہے تو لہذا بھی آخنا بے سبابہ نہ کو جدا سا نواں نہ کڈے ہوندہ پھر تو ٹھیک سی پیچھے دیس پاک جو موجود ہوندہ نہ کی سبابہ اندہ انتہائی لشہادت اشارہ محض وہ فی اسنائہا شہادت کے اسنا میں ہے نہ کہ ختم کرنے کے وقت شہادت تک سنیں لہذا اگر بابا جی آندھنے اگر باقی رہتے مصنف اپنے حال پر تو البتہ اولا تھا آجڑے بچ لفظ بولین کیڑا شرح بچ اجڑا کہنا اندہ انتہائی لشہادت اپنے انتہا کے وقت شہادت تک تو شہادت انتہا دے وقت نہیں اشارہ کرنا وچ کرنا ہے اشہادوں نے شروع کرنا ہے تصریح معنی کہتے ہیں اپنے شہادت کے پہنچنے تو پھر ذرا زیادہ معنی ہے جی تشہد میں جی سنیں اچھا جی دلیل دیتی لقول ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل ہے لقولی من الیمنا فقط کی یمنا فقط یدعو باصبعہ بکلتا مسبحتیہ من یدیہ فرا نہ اشارہ کرے مسبحہ کے غیر کے ساتھ حتیٰ کہ اگر ہو وہ مقطوع کی کٹی ہوئے یا علیلہ کو دانہ شانہ نکلے بیمار ہے یا جو کمزور ہوگی تو نہ اشارہ کرے اس کے غیر کے ساتھ یمنا کی انگلیوں سے اور نہ یسرا کی انگلیوں سے جیسا کہ نووی میں ہے مسلم شریف کی جو شرح ہے سنیا جی بھی پھر کسی اور نال اشارہ نہ کرے کٹیے یا تکلیف انہوں دیس نال کرنا ہے جی اچھا جی سونے فرمایا آحد بے تشدید الہا مملہ یعنی واحد یعنی قائم کر ایک انگلی جی اور وہ کیڑی ہے یمنا کیونکہ تیامن سجا پاسا طلب کی مطالبہ کیا گیا اس میں ہر اس کام کے کہ جس کام کے لیے شرف ہونا وہ سجے پاسوں شروع کرید ہے کتھوں سجے پاسوں سنیں جے گل سبحان اللہ سرکار تشریف فرما سن کوئی پین والی چیز سی سونے پیتی تو کچھ چھوڑی سجے پاسے عبداللہ بن عباس نے سجے پاسے کھبے پاسے جناب صدیق اکبر تو جناب عمر بیٹھے نے دیکھو قانون فرمایا اے جنہوں نے دل رکھنا سونے دی سنتاں دوبارے بارے فرمایا عبداللہ اک تیرا ہے تو سجے پاسے نے اک کھبے پاسے بزرگ نے تو جے ترجیح دیں تو میں انہوں نے دے دیا عرض کی تو یا رسول اللہ اے تو جھوٹا ہے تو میں کسی نے نہیں دینا یہ تو میں آپ پیڑا ہے جی کنا کیا عباس تو سرکار نے دیتا تو پی گئے لیکن میں بھی کھبے پاسے بزرگ نے جناب صدیق اکبر جناب عمر سجے پاسے حق تیرا ہے اے قانون ہے بے سجے پاسے نے ترجیح جی بسم اللہ پڑھو گے حدیث آ جائے گی انشاءاللہ بسم اللہ تو اے جڑا نا جی بھی کی کیتا تیامن جو ہے نا ہر کام جس میں شرافت ہے اس میں سجے پاسے نو ترجیح ہے کنوں ترجیح اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے تھے تیامن کو اپنے ہر کام میں سنیں جی اس اتیو تھلے حدیث لکھی ہے حضرت ام البخاری شریف مسلم شریف حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھی پہلے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمن مستطاع فی شأنہ کلہ فی طہورہ و ترجلہ و تنعلہ وضو کرنا تے کنگا کرنا تے جتا مبارک پہننا سرکار سجے نو ترجیح دیندے سن اچھا جی
اور یہ دلیل حدیث ہے انہوں نے غلط دسی سی، یہ دلیل نہیں نتیجہ دیتی مدعا کا، اس لیے کہ یہ تو بندہ اشارہ کر، یہ بات تو چل رہی ہے دعا میں تشہد میں جی، تو وہ تو مطلقاً دعا کا ذکر تو میں عرض کر دیتی سی بھی اس کو دلیل بن سکتی ہے ایک نال جی۔ اچھا جی، کس وقت اٹھائے اس کو، یعنی مسبحہ کو نفی کے وقت، نفی کس کی؟ الوہیت کی نفی کے وقت ان سے جو سوا ہیں اللہ تعالیٰ کے، اپنے قول لا الہ اس وقت اٹھائے، اپنے قول لا الہ اس وقت سنیا جی، تو انہیں وے کہ اشہدو جی ان لا الہ تے اٹھائے، لیکن یہ تو اٹھا دے تو ٹھیک ہے، اشہد اللہ الہ، اور رکھے اس کو اس بات کے وقت، یعنی الوہیت کا اس بات للہ تعالی وحدہ کے لیے، اپنے قول الا اللہ کے ساتھ، الا اللہ کی کرے رکھ دے جے، تاکہ ہو جائے اٹھانا اشارہ نفی کی طرف اور ہو جائے رکھنا اشارہ اس بات کی طرف۔ سنیں جی مسئلہ جی، اور مسنون ہے اسرار تشہد کی قرات کے ساتھ، تو تشہد کی کرنا ہے بول ایسا پڑھنا ہے، اچھا اچھا نہیں پڑھنا بھائی، ان کو ایک ادھا لفظ نکل جائے مان رحیم دھیان کرو بھائی، ایسا پڑھنا ہے اچھا نہیں پڑھنا جی۔ اچھا بابری فرماندے نے اور اشارہ کیا ہم نے طرف اس بات کے کہ نہ عقد بنائے کسی شے کا اپنی انگلیوں سے، یہ ساری پڑھی جی گل اندے وچ اے جڑا عقد ان دا ذکر نہیں آیا، تو اندے نے ہم نے اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ عقد نہ بنائے۔ بعض نے کہا ہے مگر اشارہ کرنے وقت مسبحہ کے ساتھ اس میں جو روایت کیا گیا ہے انہما سے کہ کی کرے بے عقد بنائے، کی کرے عقد بنائے۔ او ویکھو یرفعوہا عند الشافعیہ، اٹھائے انگلی کو جب پہنچے الا اللہ کے حمزہ پر، وہ آندھے نے الا اللہ تے اٹھائے، کتھے اٹھائے دھیان کرا جے ذرا، اور ہو ارادہ انگلی اٹھانے والے کا اس کے ساتھ توحید اور اخلاص عند کلمت الاثبات اور دلیل جانبین کی متولات میں ہے۔ ساڑھے نزدیک جڑا نا نفی دے وقت اٹھانا ہے کوئی نہیں، جس لئے اثبات ہے تے بس وہ فرماندے نے بھی نہ اس بات دے وقت انگلی اشارہ کرنا ہے بھی اللہ ایک کے جی، اپنی اپنی توجی۔ اچھا جی، اور ہم نے اشارہ کیا سنیں سنی آہو، بابا جی فرماتے ہیں کہ علامہ شروع ملالی نے جو کچھ کیا ہے وہ تقاضا کرتا ہے عقد کے ذوف کا، بھی شاید انہاں تاں واسطے نہیں دسیا بھی عقد بنانا صرف انگلی اٹھانا تو ثابت ہے، تو عقد بنانا بھی ایک گل بھی ضعیف ہے، مٹھی بند کرنی دسیا سی پیچھے کیے، لیکن علامہ طحطاوی فرماندے نے ولیس کذالک، انج نہیں ہے گا، انج عقد بھی ثابت ہے، کیونکہ تحقیق تصریح کی ہے نہر میں اس کی ترجیح کے ساتھ۔ کس کی ترجیح؟ عقد بنانا۔ امتحان کریا جی بابے نے اشارہ کتنے بس نہیں دسیا، تو فرماندے نے انہوں کا مطلب ہے بھی شاید یہ گل ضعیف ہے، لیکن آدھے نہیں جی نہیں بلکہ ان ترجیح ثابت ہے، امتحان کریا جی۔ اور یہ کہ وہ قول ہے کثیر من مشائخ نا کا، اور فرمایا اسی پر فتویٰ ہے جیسے عامۃ الفتاویٰ میں ہے بنا عقد بھی بنائے۔ ہن کیفیت عقدی کی ہے، کیفیت اس کی یہ کہ عقد بنائے خنصر کا، کس کا؟ اے خنصر تے بنصر اکٹھیاں کرنیاں نے، اور وہ جو ملی ہوئی ہے اس کو جی یہ دو مطلب کی کرے ایک مٹھ بند کر دی، درا حالے کہ حلقہ بنانے والا ہو، وسطی آئی وسطی کے ساتھ، اے انگوٹھا شریف وسطی اور باہم کے ساتھ انج، سنیں جی پھر انگلی اٹھانی ہوتا، واہ واہ واہ،
اور اسی سے معلوم ہوگی یہ بات کہ ترجیح مختلف ہے من السید، شاید کہ اشارہ سمجھا گیا ہے ان کے قول سابقاً سے کیڑا، اور مسنون ہے رکھنا یدین کا علی الفخذین، اس میں اس جگہ اس حالت میں جو سجدہ تین کے درمیان ہے، جیسے تشہد کی حالت۔ ایک گل پیچھے گزر گئی ہے کل، اتھے بھی انگلاں سیدھیاں رکھنیاں نے، کی رکھنیاں نے؟ سیدھیاں، کیونکہ وہ مبسوطہ ہوں گی سجدہ تین کے درمیان، پس ہوگا تشہد بھی اسی طرح سمجھا گیا یہ بے طریق الاشارہ، بے جی میں جلسے وچ انگلاں رکھنیاں نے نا تے تشہد وچ بھی ایویں ہی رکھنیاں نے، صرف جس لئے وہ اشہد تے پہنچنا ہے تو اس وقت عقل بنانا ہے، پھر کھول دینی ہر شے دی۔ وقال فی الشرح، مسنون ہے پھیلانا دونوں ہاتھوں کا دونوں رانوں پر، اور یہ اولا ہے واسطے اس شے کے جو اس اشارے میں ہے غور و فکر سے، اور عقد تشہد کے وقت ہے فقط، بس اگے پیچھے نہیں، پھر ہاتھ کھول دینا ہے۔ پس نہ عقد بنائے قبلو ولا بعدو، نہ پہلے بنائے عقد تے نہ بعد وچ بنائے، اور اسی پر ہے فتویٰ۔ پس جزمی بات یہ ہے کہ بنائے معقودہ کو الی جہت رکبہ، گھٹنے کی طرف، جی بھئی جو معقودہ ہے نا جو باندھی گئی ہیں وہ گھٹنے کی طرف ہو جائیں گی نا تو یہ اوپر ہو جائے گی جی۔ اور مسنون ہے فاتحہ کی قرات، اس میں جو اولیین کے بعد ہے، اس میں جو اولیین کے بعد ہے، دھیان کرے جی، اے اولیین تو بعد مغرب وچ ایک تے زور تے عشاء وچ ڈو ہے شبس، صحیح میں کس میں؟ اور روایت کی گئی ہے امام رحمہ اللہ سے وجوب، اس کا وجوب کا بھی قول منقول ہے کہ اگلی ایک وچ دو وچ کی کرنا واجب ہے، اور روایت کی گئی امام صاحب سے تخییر قرات فاتحہ کے درمیان، تسبیح کے درمیان اور قرات کے درمیان، اے تین گلاں آ گئیاں، سنت فاتحہ پڑھنی واجب ہے، تیسرا اے روایت بھی ہے کہ تیناں کماں وچ اختیار ہے، وہ نہیں کہ برابر نے فرق ہے وے وہ گو آ جاندہ ہے جی، دھیان کرو جی۔ اور مسنون ہے قرات نظر آ رہے ہیں، اے اولا یین تو بعد کی، یہ شامل ہے ثلاثی کو، کیڑی نماز اور رباعی کو بھی، کیونکہ اولا یین تو بعد ہی ایک، صحیح میں وہ ظاہر الروایہ ہے، ظاہر الروایہ یہی ہے کہ سنت ہے، اور روایت کی گئی ہے امام صاحب رحمہ اللہ سے وجوب اس کا، اور ترجیح دی اس کو کمال نے، انہاں کہے بے اسی کو ترجیح ہے، فاتحہ شریف کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن یہ خلاف مذہب ہے، جیسا کہ سقب الانہر میں ہے، ورویان تخییر، فرمایا برہان حلبی رحمہ اللہ نے، خلاصہ یہ ہے کہ تخییر اس کے لیے لوٹے گی تعیین قرات کی نفی کی طرف اخیراتین میں۔ اس تخییر کا مطلب ہے کہ تیسری تے چوتھی وچ بھئی فاتحہ شریف ہی پڑھنی ہے، اے معین نہیں، اے باقی نہیں مراد اس کے ساتھ تسبیح ان تینوں حالتوں کے درمیان فاتحہ پڑھنی، تسبیح پڑھنی، چپ رہنا برابر نہیں ہے، صرف یہ کہ اس کو ثابت کیتا ہے کہ فاتحہ پڑھنا معین نہیں، تین کم نے، باقی اس لیے کہ قرات کس کی؟ فاتحہ شریف کی افضل ہے بلا شک، اور اسی طرح تسبیح افضل ہے کس سے؟ جیسا کہ مخفی نہیں ہے، یہ تو بات واضح ہے جی۔ اچھا جی، اور تسبیح ہے، تسبیح اور پڑھنی تو کنی دیر، یعنی فاتحہ کے اندازے کے مطابق جنی دیر فاتحہ پڑھی دی اینی دیر پھر تسبیح پڑھتا رہا، یا تین تسبیحاں، کوستانی میں یہ دونوں باتیں ہیں، اس لیے کہ قرات ان دونوں میں محض مشروع ہے، کس وجہ پر؟ ذکر اور ثنا کے وجہ پر۔ سوال ہے کہ بھی تسبیح قائم مقام فاتحہ دی کس طرح ہو گئی؟
ان کا جواب دے رہے ہیں کہ تیسری چوتھی میں جو قرات ہے وہ بطور ذکر اور ثنا کے ہے، تو تسبیح کیا ہے؟ ذکر اور ایسا بس تسبیح قائم ہو جائے گی مقام فاتحہ کے ذکر اور ثنا کی وجہ سے. سنیں اچھا جی. بس سکوت توجہ. ہن سکوت کنی دیر کرنا ہے؟ جے چپ کھلونا سوتے اے بے قدر الفاتحہ اینی دیر چپ کھلوے کوہستانی کنیا سے، یا 3 تسبیحوں کی مقدار چپ کھلوتا رہے ذیلی، یا 1 تسبیح کی مقدار کھلوتا رہے نہایا. یہ وکھرے وکھرے کتابیں نظر آنے والے. تو فاروق کمال نے فرمایا اور یہی علیہ کے اصول کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ تسبیح دی مقدار کیویں؟ اس لیے کہ واجب قیام سے سکوت قرات کے وقت اس میں ادنا اس کا کہ بولے اس پر لفظ، بولا جائے اس پر لفظ. اور جی کیا کہ اسم ہاں وہ لفظ بھئی اے لفظ بھی کھلوتا ہے یہ بولیا جائے. تو جس لئے کہ تسبیح دی مقدار کھلوتا ہے کہ کوئی نہیں. اور اعتدال اس میں ہوتا ہے 1 تسبیح کی مقدار، جیسا کہ باقی ارکان میں ہیں. ارکان سارے جڑے انہوں نے مقدار کنی رکوع دی، سجدے دی، قیام 1 تسبیح دی مقدار فرض پورا ہو جاندے. اے باب کمال نے آکھے بھی اس میں ترجیح. اور اسی لیے فرمایا کوہستانی نے شاید کہ مذکور سنت کا بیان ہے. کس کا؟ یا ادب کا، وگرنہ پس فرض اصول کی روایت پر مطلق قیام ہے جیسا کہ گزر گیا. صرف کھلونا تسبیح دی مقدار تو کٹ کھلونا فرض پورا ہو جاتا ہے. پڑھ چکے پیچھے. جی یہ بھی جڑا کہ بھی یہ بے اتنی دیر کھلوے بھی یہ جڑا نا سنت ادب جی. اچھا جی توجہ کرے جب بچیوں. اختلاف کیا گیا اختصار کرنے میں سکوت پر. اگر انہوں آندی یہ فاتحہ شریف تسبیح ہے تو جان کے چپ کر دے، کیا ہے کوئی غلطی تو نہیں کر بیٹھا. اور اختلاف کیا گیا اختصار میں سکوت پر. بعض نے کہا ہے کہ ہو جائے گا سکوت کے سبب سے مسیح اسات کرنے والا. مکروہ تحریمی تو تھلے تے تنزیہ تو لو آمدن اگر جان بوجھ کر کیا ہے تو جی جان بوجھ کر یعنی یارے بھی تو فتویٰ ہے نا چپ کر کے میں چپ کر کھڑونا جی یہ جان بوجھ کے بھی. لیکن نہیں لازم اس کو صاحب اگر صاحبن کر دیا جیسا کہ محیط میں. اور بعض نے کہا ہے کہ مسیح نہیں ہوگا، محض قرات افضل ہے فقط، جیسا کہ تقاضا کرتا ہے اس کا اثر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور وہی ظاہر ہے اس کا جو بدائے میں ہے، ذخیرہ میں ہے، خانیہ میں ہے. اور جاری ہوئے ہیں اسی پر شارح. اور یہی مذہب ہے شارح اپنی فتح. اور یہی مذہب ہے اگرچہ صحب محیط اس کے خلاف ہے جیسا کہ بحر اور درر میں ہے. جی بھئی مسیح تو نہیں لیکن پھر بھی چنگا تو نہیں سن کیتا پڑھدا نا جی زبان جو ایسی تو یاد بھی ایسی تو پڑھدا. اچھا جی واپس چلو جی. اور سنت جی اور مسنون ہے درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جلوس اخیر میں. کس میں؟ پاویں 2 رکعتاں نے کیڑیاں فجر دی تے پاویں 3 نے مغرب دی تے پاویں 4 نے اثر کدے گئے. درود شریف پڑھے. سنیں جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. درود شریف کیڑا پڑھے؟ پس کہے مثل اس کے جو قول کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے جب سوال کیے گئے آپ صلاۃ کی کیفیت سے بنماز وچ کی پڑھے تو آپ نے فرمایا کہ اے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اس وچ انکا حمید مجید کوئی نہیں. اگو شروع ہے وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید. اے پڑھے اے تسی پڑھ ہی نہیں سکتے کیونکہ جڑا پکے ہے نا جو دعا منگ دے ہو
ਵਾਤਾ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਹੋ, ਤੋੜ ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਪਕਾਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। توجہ کرو جی، اے بھی پڑھے کی کرے، اے درود شریف پڑھے جڑا امام محمد صاحب نے فرمایا جی، سمجھنا؟ اگلا وہ شرح پڑھ لو نال تھوڑی جی، بسم اللہ۔ او تے جی او پیچھے پورا کر لو نا۔ اور زیادتی فی العالمین کی ثابت ہے مسلم شریف کی روایت میں، اور اس کے علاوہ بھی اخرج مسلم و احمد من حدیث ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنا جی بے اے جڑا جی پس منع کرنا اس سے یہ ضعیف ہے کہ فی العالمین نہ پڑھو جی، اے گل ضعیف ہے چونکہ حدیث پاک کے ثابت ہے جی، اے حدیث پاک کے ثابت ہے جی۔ اچھا جی اے پورا کر لو ایک بار یہ گل۔ اور صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمرہ کی، اور صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض ہے عمر میں ایک مرتبہ ابتداءً، جدو بالغ ہویا ایک باری پڑھنا فرض ہے صحت دی وجہ تو، اور فرض کیا گیا ہے جب بھی ذکر کیا جائے آپ کے نام کا بوجہ پائے جانے درود شریف کے سبب ہے کہ جدو سونا دا ذکر ہو درود شریف پڑھو۔ اے نہ گل آکھی ہے، اے گل آکھی۔ او ویکھو وے جان اس بات کو نظر آ رہے ہیں کہ صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 قسم پر ہے۔ کنی؟ فرض، واجب، سنت، مستحب، مکروہ، حرام۔ ذرا غور فرماؤ۔ اول کہ فرض کتنے ہوئے؟ اول عمر میں ایک مرتبہ بوجہ آیت کے، بوجہ آیت کیڑی؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو سمجھے نا جی، اے آیت دی وجہ تو ایک باری پڑھنا کی ہے فرض ہے، اور دوسرا کون؟ واجب۔ دوسرا جب بھی ذکر کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام امام طحاوی کے قول پر، پچھلے سال بھی گزری سی یہ گل، اور ظاہر یہ ہے کہ جب بھی نام لیا جائے تو یہ واجب علی الکفایہ ہے۔ کیا ہے؟ واجب علی الکفایہ، باوجہ حاصل ہو جانے مقصود کے، اور مقصود کیا ہے؟ وہ تعظیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جیسا کہ ذکر کیا اس کو علامہ قرمانی نے کاف نال تے قاف نال اور نے جی بابے لکھا کوئی تعارف ہے نہ تک سنیا جی بھئی اے جڑا سرکار دی تعظیم تے لہذا واجب الکفایہ، بھئی جس لئے ذکر ہویا نا سونے دا محفل بیٹھی ہے کجا بچوں پڑھیا نا ثواب ہونا نو ہی، دوسرے واجب دے ترک کولوں جرم کولوں بچ گئے، اے مطلب واجب الکفایہ جی۔ توجہ کرا جائے پتروں بچوں اگے جی۔ تیسرا کیڑا؟ سنت، وہ قعود اخیر میں جڑا ہون پڑھ دے پے ہو آخری قادے وچ۔ چوتھا کیڑا؟ فی جمیع اوقات الامکان، جدوں جنہ بھی ممکن ہوگے نا جی سونے تے درود شریف پڑھے، ایک ہی ہے مستحب، سبحان اللہ۔ پانچواں کیڑا؟ نماز فی الصلاۃ ما عدا القعود الاخیر، آخری قعدہ اور قنوت کے علاوہ نماز میں درود شریف پڑھنا باقی جگہوں میں یہ مکروہ ہے جی۔ تو قنوت وجہ آخر تے پتہ حدیث پاک پڑھی سا جی پچھلے سال درود شریف ہے جی جی جڑا سانو ول کو نہیں آوندا۔ چھٹا دا بھی درود شریف پڑھنا حرام ہے، دا اعمال محرم، حرام کام کے وقت کی، حرام کام کے وقت نہیں سمجھے گا کی، حرام کام کے وقت اچھی، حرام کام کے وقت کیا کرنا؟ درود شریف پڑھنا یہ حرام ہے، حرام ہے۔ غیبت کرنا کی حرام، تے انگل تسبیح پائی ہوندی نالے کڑا کڑا ہوندی تے نالے فلانے دے فلانے نہیں کیتا فلانے نہیں کیتا نالے پھر درود شریف پڑھیا کرو نالے نہیں کیتا جی ہے۔ بندہ سود رشوت کا کام پہ کر دے تو نال درود شریف پڑھ رہے
ڈر رہے اللہ کی قسم میں دماغ ہزاراں جزیاں آئیاں کھڑیاں نے پھنسا کھڑا جی بوشر دیندے کو نہیں اسی دانے سارے گھر سانبے پڑولے چ پائے منڈی جا کے ویچے دینا کھ بھی نہیں کسی نو تے غریباں دا حق مارنا جڑا حلال کے حرام ہے جی تے نال جڑا درود شریف پڑھی حاجی نال درود شریف پڑھی دکان تے بندہ بیٹھا زکاتاں دیندا ہی کوئی قیمت 100 روپے دی 500 دی شے ٹھوکی ہوندے نے پنڈواں دی چھل لائی ہوندے نے تے نال حاجی دی کرسی تے بیٹھ کے درود شریف نال پڑھی ہوندے نے میں عثمان غلط نہیں کہہ رہا اے عمل حرام کے وقت مولوی جی درود شریف پڑھنا کیا ہے حرام ہے اس طرح غور تسی بھی غور فرماؤ نا کہ کیڑے کیڑے کام تے اپنی زندگی وچ بھی اس نو داخل کرو ہے میری توبہ اللہ 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 اگلا مسئلہ سمجھو پتر اور تاجر کے کھولنے کے وقت اپنے سامان کو تاجر لیا کے سامان کھول رہا تو نال کی کر رہے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں اگر قصد کیا ہے اس درود شریف کے ساتھ جنوانے کا سامان کی جودت کا تو ہن بھی پڑھنا حرام ہے لے دسو اچھا جی مسئلہ جی اور نئی خصوصیت صلاۃ کے لیے صلاۃ سے مراد نماز نہیں ہے درود شریف ہے یعنی یہ جو مسئلے بیان کیے ہیں نا کئی قسم ہیں کہ بھئی ان جگہوں پر بھئی یہ جو ہے نا بھی خاص کر کے آخری مسئلہ نہیں خصوصیت درود شریف کے لیے بلکہ اسی طرح سارے اذکار جمی احوال میں جو دلالت کرتے ہیں ذکر کے استعمال پر ذکر کے موضع کے غیر میں تصریح کی اس کے ساتھ ہمارے علماء نے اس طرح اللہ دے باقی سارے ذکر انہاں تھاواں تے کہ جتھے وہ کم غلط ہے کم تے تسی نال ذکر کیتی جا رہے مسئلہ اے وے کہ مسبوق کون ہوندا ہے مسبوق جڑا ایک رکعت یا کم از کم ایک رکعت رہ جائے انہیں جلے امام دا آخری قد ہے تے انہیں اندے نال اندے سلام تک بہنا ہے کہ نہیں تے اے بھئی عبدو و رسول تو بعد کی کرے چپ کرے یا کی کرے اے مسئلہ متوجہ کرا جی اور کیا لائے درود شریف کو مسبوق امام کے ساتھ جڑا مڈو شروع سے پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا مسبوق دی گل ہے امام کے ساتھ بعض نے کہا ہے ہاں وہ بھی پڑھے گو کی کرے کوئی پڑھے اور دعا بھی پڑھے وہ بھی دعا ہے توڑ تک جائے امام نال کیڑا مسبوق اور تصحیح کیا اسی کی کس میں مبسوط میں ایک قول آ گیا سندے سننے پہ ہو بعض نے کہا ہے کہ تکرار کرتا رہے کلمہ شہادت کا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اس دا تکرار کرتا ہے دو اختیار کیا اس کو ابن شجاع نے بعض نے کہا ہے کہ عبدہ و رسول کے بعد چپ کرے اختیار کیا اس کو ابو بکر رازی نے سنا جی کنے قول آ گئے تین چوتھا کہ بعض نے کہا ہے کہ استرسال کرے تشہد میں استرسال دا مطلب ایسا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات اس طرح بھی ایسا ایسا پڑھے کی کرے ایسا ایسا پڑھے ترسیل اور تصحیح کی ہے اس کی قاضی خان نے جنیاں بھی جزیاں دے سارے دے تصحیح موجود ہے کہ کوئی نہیں فلانے نے اختیار کیا فلانے بابے اختیار کیا فلانے بابے اختیار کیتا تے ایس گل دی تصحیح قاضی خان وچ پہلی گل دی تصحیح مبسوط وچ سن دے پے ہو اچھا جی بَيَنبَغِي الْإِفْتَاءُ بِهِ اور مناسب ہے فتویٰ دینا اسی کے ساتھ آخری جزیے آخری استرسال علی جیسا کہ باہر میں ہے اور یہی صحیح وہ صحیح باہر میں ہے کہ یہی صحیح ہے بھی ایستا ایستا پڑھے خلاصہ میں ہے سنیں جے گل کہ کوئی نہیں